علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی، اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی، شادی ہمارے گھر ہے سنت رسول کی، شادی ہمارے گھر ہے سنت رسول کی۔ سنت رسول پاک کی ایسی ادا کرو، سنت رسول پاک کی ایسی ادا کرو، دے کر قرآن ہاتھ میں بیٹی ودا کرو۔ سنت رسول پاک کی ایسی ادا کرو، دے کر قرآن ہاتھ میں بیٹی ودا کرو۔ اور بیٹی چاہے امیر ہو یا ہو غریب کی، بیٹی چاہے امیر ہو یا ہو غریب کی، سنت رسول پاک کی سب کو نصیب ہو، سنت رسول پاک کی سب کو نصیب ہو۔ اور بیٹی ہماری ہم سے خدا را جدا ہوئی، بیٹی ہماری ہم سے خدا را جدا ہوئی، لیکن رسول پاک کی سنت ادا ہوئی، لیکن رسول پاک کی سنت ادا ہوئی۔ ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنا اور پڑھنے اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله علیہ وسلم۔ بیٹا اور بیٹی دونوں کی شادی ہے، اس لیے من جملہ طور پہ 10-20 منٹ کے اندر ہم اپنی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعد جو ہمارے معزز عالم دین اور حافظ قرآن کا تشریف فرما ہے، ان کا بھی 10 منٹ بیان ہوگا، لیکن تمام رسمی باتوں سے قطع نظر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تعالیٰ اس شادی کے تمام جائز رسومات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شادی کے اندر کسی طرح کی کوئی دقت مصیبت آنے والی ہو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، اور شادی کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں مولا تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے فلیس منی، تو مجھ سے نہیں ہے۔ دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها فاظفر بذات الدین۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرو، شادی کرو تو 4 چیزوں کی وجہ سے، 4 چیزیں دیکھو، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لمالہا، عورت کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے۔ یہ دیکھو اعلیٰ حسب نسب خاندان ہے کہ نہیں، اس کے خاندان کے لوگوں کی کوالٹی کیا ہے یہ دیکھو۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، اور اس کے دین کی وجہ سے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ چاروں چیزوں کو دیکھو، لیکن جب تمہیں انتخاب کرنا ہو، لڑکی کو چننا ہو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، تقوی شیار ہو، پرہیزگار ہو۔ نبی نے فہرست بتائی کہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرو، مال بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو، حسب نسب بھی دیکھو، اور دینداری بھی دیکھو۔ دینداری کا ذکر سب سے بعد میں نبی نے کیا، اور لیکن جب چننے کی بات آتی ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو پسند کرو۔ بے شک پیارے اسلامی بھائی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین دیندار لڑکی، دیندار لڑکے کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ جب رات کا سناٹا پھیل جاتا، سب لوگ سوتے
تو فاروق اعظم اپنے چند وزیروں کے ساتھ اپنے حلقے میں دور خلافت میں آپ گشت کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں ٹہلا کرتے اور یہ پتہ لگاتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، یہ پتہ لگایا کرتے تھے۔ آپ کا گزر مدینہ کی گلی سے ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ایک چھپر کا مکان ہے، ماں اور بیٹی دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، دودھ کے اندر کوئی پانی نہیں ملائے گا۔ خلیفہ کا اعلان ہو چکا ہے، لوگ اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ غریب ماں بیٹی گھر کے اندر موجود ہیں، دونوں آپس میں ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ دودھ میں جو پانی ملایا جاتا ہے یہ آج سے نہیں، شروع ہی سے یہ رواج ہے، لیکن پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو ماں کہتی ہے بیٹی پانی میں دودھ ملا دو، اور فاروق اعظم کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے 2 لیٹر ہے، 1 لیٹر پانی ڈال دو گی 3 لیٹر ہو جائے گا، پیسہ بڑھ جائے گا، ہماری زندگی کے اخراجات کی تکمیل آسانی کے ساتھ ہوگی۔ بیٹی کہتی ہے نہیں امی جان، خلیفہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب پانی میں کوئی دودھ نہیں ملائے، دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں کہتے ہیں خلیفہ دیکھ کہاں رہے ہیں یہاں؟ تو بیٹی کہتی نہیں، خلیفہ کی اطاعت، اپنے امیر کی اطاعت لوگوں کے اوپر فرض اور واجب ہوا کرتی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے تب دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جائے گا۔ فاروق اعظم ہیں، اپنے وزیروں سے کہتے ہیں کہ اس گھر کی نشاندہی کر لو، اس پہ نشان لگا لو، اور صبح کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو طلب کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ خاتون جب دربار میں طلب ہوتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں رات کا معاملہ کیا ہے، رات کا معاملہ بیان کرو۔ عورت سمجھ جاتی ہے کہ لگتا ہے خلیفہ کو میری بات معلوم ہو گئی ہے، اب تو خلیفہ میرے ساتھ قانونی کارروائی کریں گے، شرعی اعتبار سے جو حد نافذ ہوگا میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا، وہ سمجھ جاتی ہے۔ لیکن حضرت امیر المومنین ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسا کرو کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو، عبداللہ بن عمر سے کر دو۔ کہتی میں اتنی غریب اور آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح، اپنے بیٹے کا نکاح میری لڑکی سے؟ کہاں؟ ہاں، جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ تیری بیٹی کے اندر موجود ہے، خشیت ربانی سے تیری بیٹی کا سینہ معمور ہے، اس لیے مجھے ایسی ہی بیٹی کی تلاش ہے، خوف خدا سے اس کا سینہ مجزن ہے، تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو جاتی ہے، اور فاروق اعظم وقت کے خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک غریب بیٹی سے، دیندار بیٹی سے، وفا شعار بیٹی سے، تقوی شعار بیٹی سے آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح فرما دیا۔ بے شک یہ کیا فرمایا تھا؟ فض بذات الدین، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ دیکھو دیندار ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، اور یہی ہمارے اسلام کا بھی طریقہ رہا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تابعین میں سے ہیں، تابعین کبار میں سے، بڑے تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت سعید بن مسیب کا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، بہت نیک، پرہیزگار، قرآن کی عالمہ تھی، قاریہ تھی، صوم و صلاۃ کی پابند تھی۔ وقت کا بادشاہ اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ سعید بن مسیب آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کریں۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب وقت کے بادشاہ کے بیٹے کے نکاح کا پیغام آپ ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اور اپنے ہی شاگرد حضرت ابو ودانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی میں سے ہیں، ان کے شاگرد ہیں،
ان سے آپ نے جو نہایت ہی غریب تھے، مفلس تھے، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو ودانہ کے ساتھ آپ نے کر دیا، اور کہتے ہیں بیٹی میں نے بادشاہ کے رشتے کو اس نے ٹھکرا دیا کہ اس کے اندر دینداری نہیں تھی، تقوی شعری نہیں تھی، اور ابو ودانہ یہ پرہیزگار ہے، عالم باعمل ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، میں تمہارا نکاح ان کے ساتھ کرتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ بیٹی کہتی ہے ابو جان آپ جس چیز پہ رضامند ہو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد حضرت ابو ودانہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف یہ تلاش کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہمیں فارمولہ دیا ہے، ہمارے اسلام اس فارمولے پر عمل کیا کرتے تھے۔ بے شک دیکھیے حضرت خاتون جنت مہر جو ہوتا ہے یہ بچیوں کا حق ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لڑکے کی نکاح میں مہر کم سے کم ہو اور لڑکی میں زیادہ سے زیادہ ہو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اور یہ چاہت رہتی ہے لڑکی کا نکاح ہو تو مہر زیادہ سے زیادہ مت ہو اور بیٹا کا ہو تو کم دینا پڑے۔ دیکھیے مہر یہ بچیوں کا حق ہوتا ہے۔ حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے فرمانا چاہا تو آپ نے کہا میری بیٹی میں تمہارا نکاح حضرت علی کے ساتھ 400 مسکال چاندی کے عوض کر دوں، کیا تم راضی ہو؟ حضرت خاتون جنت ہے، آپ فرماتی ہیں میرے والد گرامی حضرت علی تو مجھے منظور ہے لیکن اتنی مہر مجھے منظور نہیں۔ حضرت خاتون جنت نے کہا علی تو منظور ہے لیکن یہ مہر مجھے منظور نہیں۔ آپ فرماتے بیٹی آخر کس چیز کو تمہارا مہر مقرر کر دیا جائے؟ اتنے میں جبریل امی، روح الامی، سدرہ کے متی جناب جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت حضرت خاتون جنت کی مہر کو، جنت اور جنت کی ساری نعمتیں حضرت خاتون جنت کی مہر مقرر فرما رہا ہے، آپ اس کے عوض میں حضرت علی سے نکاح فرما دیں۔ نبی نے فرمایا میری بیٹی اللہ رب العزت جنت اور جنت کی ساری نعمتیں تمہارا مہر مقرر فرما رہا ہے، کیا اس کے عوض میں تمہارا نکاح میں علی سے کر دو؟ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں علی تو مجھے منظور ہے لیکن یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کیا چیز تمہارا مہر مقرر کر دیا جائے؟ تو حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں میرے والد گرامی ابا حضور آپ ہمیشہ اپنی امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے ہیں، راتوں رات اپنے امت کی بخشش کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، گریہ مداری کیا کرتے ہیں۔ اے میرے والد گرامی میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی امت کی بخشش میرا مہر متعین ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ روح الامی جناب جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے جعلت شفاعت امت محمد فراق فاطمہ، میں نے حضرت فاطمہ کا مہر امت محمدیہ کی بخشش قرار دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ بچیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہمیشہ آپ امت کے غم میں روتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ کی امت کی بخشش میرا مہر متعین ہو جائے۔ پیارے اسلام شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح یہ فرض بھی ہے واجب بھی ہے اور مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ آپ جب مسائل پڑھیں گے اس کی الگ الگ کیٹیگری ہے۔ نکاح کرنا کب سنت ہے؟ عام حالات میں، جنرل سادھارن حالات میں، اس وقت جیسے ہم لوگ اپنی زندگی کا ایام گزار رہے ہیں،
نکاح کرنا سنت موکدہ ہے. دیکھیے نکاح واجب ہے. واجب کب ہے؟ کہ شہوت کا، خواہشات نفسانی کا اتنا غلبہ ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا ہو جائے گا. ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. ڈر ہو کہ شادی نہیں کریں گے تو زنا جیسے عظیم گناہ کا ہم مرتکب ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. لیکن اگر اس بات کا یقین ہو کہ نکاح نہیں کرتے تو ہم سے گناہ ہو ہی جائے گا، اس بات کا یقین ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. اور دیکھیے نان و نفقہ، شادی کے بعد عورت کی ساری ذمہ داری، خرچہ، کپڑا، نان و نفقہ، نانے سانے، سارا انتظام مرد کے ذمہ ہو جاتا ہے. نان و نفقہ دینے کی استطاعت، اور یا یہ کہ جو ضروری چیزیں ہیں، حق جوزیت، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ نکاح ہو جائے گا تو ہم یہ ادا نہیں کر پائیں گے، ڈر ہو اس بات کا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے. اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ ہماری شادی ہوگی تو ہم حق جوزیت ادا نہیں کر پائیں گے، نان و نفقہ نہیں دے پائیں گے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. لیکن نکاح ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسی صورت میں جب اس کے حق کو نہ ادا کر پائے، خرچہ کپڑا کا انتظام نہ کر پائے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھا ہے. دیکھیے نکاح فرض بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا حدیث شریف کے اندر، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ منحصر ہوتا ہے. آپ اس نیت سے نکاح کریں کہ ہم پیغمبر اسلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج کی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب درج فرماتا ہے. آپ اس نیت سے نکاح کریں، آپ اس نیت سے شادی کریں کہ ہم نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو آپ کو دنیاوی پونجی عورت بھی حاصل ہوگی اور پیغمبر اسلام کی سنت زندہ کرنے کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں ثواب بھی درج ہوگا. لیکن اگر صرف یہ نیت ہو کہ عورت حاصل ہو جائے گی، دنیا کمائیں گے، تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو نیک نیت جب کریں گے تو نیک نیتی کی بنیاد پہ ہمیں دنیا بھی حاصل ہوگی اور ثواب بھی ملے گا. یہ ارادہ ہونا چاہیے. ہم شادی کر رہے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو آپ کے نام اعمال میں ثواب درج کیا ہے. دیکھیے اب ایک حدیث اور ہم سے سن لیجئے، پھر ہم اپنی بات بند کریں گے. حضرت کی تو تقریب 10-15 منٹ ہوگی. ایک بار دوسری پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بیٹیاں جو ہے نا، بچیاں، یہ رحمت الہی کا ذریعہ ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ، سماج اور سوسائٹی انہیں زحمت بنا دیا ہے. جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج ہم اور آپ اس طرح بے چینی کے شکار ہیں. ورنہ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بے شک نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا ان کے مثل 3 بہنیں ہوں، ان تینوں کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور بلوغ کے بعد شادی کر دے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. ایک صحابی کھڑے ہو کر یا رسول اللہ، کیا یہ بشارت 2 ہی کے لیے ہے، 3 ہی کے لیے ہے، جس کے بعد 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ،
جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، جس کے پاس 2 بہنیں ہوں، دونوں کی اچھی طرح تعلیم و تربیت دے اور پرورش کے بعد بلوغ کے بعد شادی کر دے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع سے، عرض کرتے یا رسول اللہ، کیا جس آدمی کے پاس 1 بیٹی ہو وہ جنت کی بشارت کا مستحق نہیں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جس کے پاس 1 بیٹی ہو یا 1 بہن ہو، اچھی طرح پرورش کرے اور بلوغ کے بعد شادی کر دے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ والدین کے لیے جنت کی ضمانت کی سبب ہے، پیدا ہوتی ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، بلوغ کے بعد باپ شادی کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا سبب بنتی ہے، ماں بنتی ہے۔ واقعہ ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کی قدموں کے نیچے۔ جب ماں بنی تو اولاد کی جنت قدم کے نیچے آ گئی، بیوی بنی تو شوہر کے لیے رحمت کا ذریعہ۔ دیکھیے عورت کو بہت اچھی چیز ہے، ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بچی پیدا ہو تو چہرہ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور نسل، ان کا خاندان بیٹی سے چلا ہے۔ حضرت خاتون جنت سے آپ کا نسب چلا ہے۔ پوری دنیا کے اندر واحد فرد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب کا نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، لیکن نبی کا نسب بیٹی سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی پیدا ہو تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ویلکم اور استقبال اور خیر مقدم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، جہیز جیسے لعنت کو اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے، جہیز جیسی برائی کو اپنے سماج سے دور بھگانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو ہم کسی بھی طرح کی پریشانی کے شکار نہ ہوں گے، اور آسانی کے ساتھ نبی پاک نے نکاح کو بالکل آسان فرمایا، آسانی کے ساتھ ہم اپنے بچیوں کی بہنوں کی شادی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مولا تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، پھر میرے تمام دینی بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔